السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے صرف تم کے 21 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر فرح بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تبھی فراز اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے ایکٹ نہ کرو، سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھو۔ تبھی وہ بولنے لگ جاتی ہے کہ یہاں پر میرا بیٹا تو ہے نہیں اور میں دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھوں۔ ویسے بھی پتہ نہیں اس نے اس میں کیا دیکھا تھا جو شادی سے ایک رات پہلے اسے انکار کر کے چلا گیا۔ ضروری اس کی کوئی نہ کوئی تو خامی دیکھی ہی ہوگی، جس پر حنان کی امی بھی آ جاتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تبھی فراز اسے کہتا ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو، کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسے نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہ باز نہیں آتی، کہتی میں تو بولوں گی، آخر کوئی نہ کوئی بات تو تھی جو میرے بیٹے نے اسے چھوڑا۔ پہلے آرام سے حنان بھی سمجھاتا ہے اپنی چاچی کو، لیکن وہ نہیں مانتی۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا اور آج کے بعد اس کے بارے میں کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تب وہ خاموش ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بولتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ میں تو یہ سب باتیں بولوں گی۔ اتنی دیر میں فراز کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، حمزہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ فوراً اس کی دادی بھی بول اٹھتی ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ غلط بات ہے۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ عمل آتی ہے اور ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے۔ عبیر کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ حمزہ سب پر چلانے لگ جاتا ہے کہ میں اس گھر میں آنا ہی نہیں چاہتا، صرف اپنی ماں کی وجہ سے آتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں آنے کا۔ یہاں پر عبیر کمرے میں آتی ہے اور بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ تبھی حنان بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اسے دلاسا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ تم کیسی ہو۔ تبھی عبیر کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ بری ہوں، تبھی تو حمزہ نے مجھے چھوڑا اور آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، آپ کو بھی میری ماما تھوپ گئی ہیں مجھے۔ لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں نے خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کیا ہے۔ اچھا چلو ساری باتیں چھوڑو، مجھے میرا گفٹ دو۔ تب وہ کہتی ہے کہ میں تو آپ کے لیے گفٹ بھی لانا بھول گئی۔ تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہم کل کو جائیں گے اور گفٹ بھی خرید لائیں گے، اب رونا وغیرہ بند کرو اور کسی کی خاطر روتے نہیں، اور میں آپ کا شوہر ہوں اور مجھے آپ کی عزت کروانی آتی ہے۔ یہاں پر اس کی دادی کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گا کہ حمزہ نے عبیر سے شادی کیوں نہیں کی۔ تبھی حمزہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، اور آپ کیا سمجھتے میں اپنی ماں کو رکھ نہیں سکتا؟ میں اپنی ماں کو بھی رکھ سکتا ہوں، یہاں سے لے کے بھی جا سکتا ہوں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے ابو سے ٹوک دیتے اور کہتے ہیں پہلے اپنی بیوی کو دیکھ لو اور اس سے اجازت لے لو، کیا تم اپنی ماں کو رکھ سکتے ہو کہ نہیں؟ جب عمل یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ انکل جی آپ تو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، ویسے بھی میں کیوں رکھوں، یہ تو ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، آپ کے بیٹے کو پال رہی ہوں، کہ یہی کم ہے؟ جب یہ سب بات سنتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تبھی اس کی دادی بھی بول اٹھتی کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں آپ سسرال میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ عمل کہتی ہے آپ کیا مجھے ان سسرالی جھنجھڑوں میں پالنا چاہ رہی ہیں؟ میں تو ہرگز نہ رہوں۔ تو اس کی دادی کہتی میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ ویسے تو اچھی ہوں گی لیکن سسرال کے معاملے میں نہیں ہے۔ تب عمل کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے ان معاملوں میں نہ گھسیٹو، حمزہ میں جا رہی ہوں، اگر تم نے آنا ہوا تو آ جانا، میں گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کے چلی جاتی ہے۔ تبھی حمزہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ اگر ہم نے آج کے بعد کبھی ملنا ہوگا تو ہم گھر سے باہر ملیں گے، یہاں پر نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور سب گھر والے بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تبھی فرح اکیلی رہ جاتی ہے۔ جب اندر آتی ہیں تو اس کی دادو پوچھتی ہیں عبیر کے بارے میں۔ عبیر آتی ہے تو وہ اسے سمجھاتی ہے۔ تبھی حنان بھی کہتا ہے کہ یہ خواہ رونے لگ جاتی ہے، اسے بتائیں اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے جب میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو اس کی دادی بھی کہتی ہے کہ ہاں تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، تمہیں بالکل بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تمہارے بارے میں ایک لفظ بھی کہے۔ تبھی عبیر کہتی ہے کہ میں خواہ ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوں، لیکن حنان کہتا ہے کہ نہیں، میں اس رشتے کو دل سے قبول کر رہا ہوں۔ جب عمل گھر پہنچی تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا اور کہتی ہے کہ تمہاری اولڈ لیڈی کیا سوچتی رہتی ہیں۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ بہت زیادہ ٹپیکل ہے اور ان کے ساتھ رہنا بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے، یہ تو تائی امی اور امی کی ہی ہے مہربانی جو رہ رہی ہے۔ تو عمل کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم وہاں کچھ دن رہیں، میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ جب حمزہ یہ بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں رہ سکیں گی، وہ بہت زیادہ ٹپیکل ہے، لیکن عمل بہت زیادہ فورس کرتی ہے۔ تو حمزہ پہلے تو منع کرتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے کہ کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ اس نے ماننا تو ہے نہیں۔ یہاں پر فرح بہت زیادہ پریشان کھڑی ہوتی ہے اور اسے حنان کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ میری بیوی کے بارے میں کسی نے کچھ کہا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اتنی دیر میں فراز اسے کہتا ہے آ جاؤ خامخواہ، میں کب سے کھڑی ہو وہاں پر، میں نے تم سے کتنی دفعہ معافی مانگ لی ہے، آ کے ریسٹ کر لو۔ تو فرح بولنے لگ جاتی ہے مجھے نہیں ضرورت، آپ نے سب کے سامنے میری اتنی انسلٹ کر دی، میرے پہ ہاتھ تک اٹھا لیا۔ تبھی وہ اسے سمجھاتا ہے کہ تم نے بھی تو بات غلط کی تھی نا، ایسے کسی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ خیر فرح وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں پر عمل کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب عبیر سو رہی ہوتی ہے
تو حنان آتا ہے اور اسے جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سنڈے ہے، اٹھ جائیں، ہمیں بریک فاسٹ سب کے ساتھ کرنے. تبھی وہ اٹھ جاتی ہے اور ساتھ ہی اس سے معافی مانگتی ہے کہ میری ماما نے تمہیں میرے پلے باندھ دیا، تم میرے سے اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے تھے، اور ویسے بھی میں تو کردار کی بیچی نہیں ہوں. تبھی حنان کہتا ہے کہ آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی، آج کے بعد نہ کہنا. میرے لیے آپ سب سے اچھی لڑکیاں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کیسی ہیں، مجھے کسی سے پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس بات پر عبیر بھی رونے لگ جاتی ہے. تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا. اللہ حافظ.